ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں۔ کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں۔ کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے سینیٹرز ہیں، اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے۔ کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے۔ کو کرٹیسائز نہیں کیا، اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، جج بھی ہیں، میڈیا بھی ہے۔ پرسوں کی بات ہے کہ یہاں میڈیا نے خبر چلا دی کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ پوری رات وہ منسٹری لگی رہی، منسٹر لگے رہے کہ جناب کوئی شارٹیج نہیں ہے، اور وہاں کاروں پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئیں۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم یہاں پر کسی پر الزام لگانے نہیں، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی۔ ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کی، ان کے مسائل کی بات کی اور ان کے حل کی بات کی۔ یہی ضرورت ہے۔ الیکشن جب ہوں گے، جس جماعت میں ہم ہیں وہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ملک کے مسائل کی کوئی بات تو کرے نا۔ آج ہمیں سیاسی نظام ملک کے مسائل اور عوام کی تکلیف کی بات کرتا نظر نہیں آتا، نہ ان کے حل تلاش کرنے میں نظر آتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ ناانصافیاں بڑی واضح ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں۔ میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا، جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا، اس کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں ہے جن کے شکار آج پاکستان ہے۔ کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے۔ میں تو سب کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جو بھی آج سیاست میں ہیں، جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں، مارشل لا گورنمنٹس میں رہی ہیں، جو جوڈیشری میں رہی ہیں۔ یہ ایک اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں۔ اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں، اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ڈائیلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائیلاگ ہے، اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے۔ اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے۔ آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے۔ کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے۔ ادارے، شخصیات، سیاسی جماعتیں، سب نے جو کچھ کیا، آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے۔ اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے۔ ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں۔ ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے۔ اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ معیشت کا حل بھی، سیاست کا حل بھی، اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں، ان سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے۔ اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا۔